إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حمد و صلات کے بعد واجب صدر احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحب مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرات خلفائے اعظام، علماء کرام، ثنا خانان ذی وقار، ارباب علم و دانش اور برادران طریقت، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ آج شب عاشور اللہ رب العزت نے ہمیں حضور خواجہ خواجگان خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں حاضری کی توفیق بخشی. حاضرین محترم، آج کی یہ رات تاریخ اسلام کی وہ اہم رات ہے جب خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کرب و بلا میں وہ عظیم الشان قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر تھی. عنوان گفتگو کے طور پر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ کریمہ تلاوت کی. اس سورہ مبارکہ میں 3 آیات ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نشان ہے. ان 3 آیات میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات عطا، دوسری عمل اور تیسری جزا. جزا کا تعلق چونکہ عطا سے نہیں ہوتا. عطا اس کریم کی ہے جسے چاہے دے دے. جزا ہوتی ہے عمل کی. اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ میں عطا کی بات کی. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب لفظ کوثر کے مفسرین کرام نے 18 معنی لکھے. لیکن یہاں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ علیہ نے عرفان القرآن میں جو ترجمہ کیا کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، یعنی جس شے کی کثرت ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر. وہ علم کی کثرت ہے، وہ کردار کی کثرت ہے، ہر کثرت جو اللہ نے بنائی ہے، وہ معجزات کی کثرت ہے، جو بھی ہے اللہ نے وہ انتہا پہ عطا کر دی.
دیکھیں جب ہم تھوڑا اور بہت کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تھوڑا ہو تو اسے قلیل کہتے ہیں، اور جو زیادہ ہو اسے اکثر کہتے ہیں، اور جب برابر برابر ہو تو اسے نصف کہتے ہیں، اور جب ایک طرف ایک ہو اور دوسری طرف نہ ہو، یعنی ایک طرف بالکل قلیل نہیں اقل ہو اور دوسری طرف اکثر کی انتہا ہو، اسے کوثر کہتے ہیں، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اب یہاں مضمون کے اعتبار سے کوثر سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، آپ کا دشمن ہی بے نشان رہے۔ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کے شہزادے وصال فرما گئے تو کفار نے تانا دیا کہ محمد کا خدا علیہ السلام کہ اگر ان سے راضی ہوتا تو ان سے بیٹا کیوں لیتا۔ دوسرا تانا انہوں نے یہ دیا کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے ہمارے بتوں نے ان سے ان کا بیٹا لے لیا اور نسل ختم ہو گئی۔ جب کافروں کا یہ تانا آیا تو جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اب کثرت کا تعلق چونکہ اس جزا سے ہے کہ دشمن کا نام و نشان مٹے گا، ان کافروں کے تانے سے ہے، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو کثرت کی صورت میں فاطمہ دے دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تیسری نام و نشان مٹ گیا، ان کی اولاد نہیں ہے۔ دنیا کا معمول یہ ہے، دستور یہ ہے، بیٹے ہوں تو نسل چلتی ہے، یہ دستور تھا، یہی اصول ہے کہ جب بیٹے ہوں تو نسل چلتی ہے، جب بیٹا نہ رہا تو انہوں نے کہا نسل ختم ہو گئی۔ فرمایا دستور یہی ہے، اصول یہی ہے، جس کا بیٹا ہوگا اس کی نسل چلے گی، لیکن محبوب سب کی نسلیں بھی بیٹوں سے چلے، تیری نسل بھی بیٹوں سے چلے۔ تو میں تجھ میں اور لوگوں میں فرق کیا ہوا؟ محبوب ہم نے تجھے فاطمہ کوثر بنا کے دی ہے، ہر ایک کی نسل مٹ جائے گی، تیری نسل کا صبح قیامت میں آپ کو کوثر عطا کیا، فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کیا۔ فرمایا یہ جو تانے دینے والے ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن میرے محبوب تیری فاطمہ سے تیری نسل چلے گی، اور یہ نسل چلے گی اور صبح قیامت تک شرق و غرب میں دنیا کے جس خطے میں جائیں گے سادات ہمارے سر کا تاج بنے وہاں موجود ہوگا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے خیر کثیر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ اب جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، آپ چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد 6 ماہ تک گزارا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت علی کرم اللہ کریم نے جب دوسری شادی کے لیے آمادگی ظاہر کی، رشتہ دیکھا گیا تو جو رشتہ پسند آیا اتفاق یہ کہ ان کا نام بھی فاطمہ بنت حزم، وہ بھی فاطمہ۔ جب رشتہ بھیجا گیا تو فاطمہ بنت حزم کے والد نے اپنی زوجہ سے پوچھا بتا حیدر کرار کے گھر سے رشتہ آیا ہے، کیا تو نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ
خاندان نبوت پہ جا سکے؟ زوجہ نے عرض کیا میں نے کوشش کی ہے۔ حیدر کرار نے شرطیں رکھی، فرمایا میری زوجہ وہ ہے جو جرت میں، بہادری میں، استقامت میں پہاڑ ہو، یہ شرطیں رکھی۔ ماں نے کہا وہ جو شرطیں انہوں نے رکھی ہیں وہ شرطیں میری بیٹی نے موجود ہیں۔ رشتہ ہو گیا۔ جب فاطمہ بنت حزم آپ کے گھر آ گئی، فاطمہ بنت حزم نے کہا اے مولا کائنات، میں اس گھر میں آئی ہوں جہاں میرے مصطفیٰ کی لخت جگر فاطمہ تھی، نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں مجھے آپ نے کبھی فاطمہ کہہ کر نہیں پکارا، اس لیے کہ آپ فاطمہ کہیں گے حسن و حسین چھوٹے ہیں، زینب چھوٹی ہے، انہوں نے اگر اپنی ماں کا نام سنا انہیں ماں یاد آئے گی، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو مولا کائنات نے آپ کو ساری زندگی فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا، آپ کو ام البنین کہہ کے پکارا۔ ام البنین، ام البنین کہتے ہیں پترا دی ماں۔ آپ کے چونکہ 4 بیٹے ہوئے، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی، 4 بیٹے آپ کے ہوئے، اس لیے آپ کو ام البنین کہا گیا۔ تو حضرت ام البنین نے عرض کیا کہ میں اس گھر میں آپ کی زوجہ بن کر تو آئی ہوں، لیکن میں ان شہزادوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، ان کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ آپ نے ساری زندگی شہزادوں کو کبھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارا، انہیں ہمیشہ مولا کہہ کے پکارا، اور کہا کہ میرے بیٹے بھی ہمیشہ خدمتگار رہیں گے۔ اور جب یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو جب خیمے لگے تو خواتین کے خیمے پیچھے لگوا دیے گئے، اور سب سے پہلا جو خیمہ لگا سب سے آگے وہ حضرت عباس کا تھا۔ پوچھا گیا عباس سب سے آگے آپ نے خیمہ کیوں لگایا ہے؟ فرمایا میری ماں نے مجھے تربیت یہ دی تھی کہ عباس تو نے مولا حسین پر قربان ہونا ہے، تو میرا خیمہ آگے ہے، اگر تیر چلے تو سینہ عباس کا ہو، نیزہ چلے تو سینہ عباس کا ہو، تلوار چلے تو گردن عباس کی ہو، میری گردن کٹے گی تو پھر تیر و تلوار حسین کی طرف جائے۔ میدان کربلا میں سیدہ زینب نے، کیونکہ خاتون سے بات شروع ہوئی، میں صرف خاتون تک کرتا ہوں، وقت کا دامن تنگ ہے۔ سیدہ زینب میدان کربلا میں جب تھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر نہیں گئی تھی، نہیں، وقت نکاح سیدہ زینب نے اپنے شوہر سے کہا تھا اے میرے سردار مجھے آپ کی ہر بات قبول ہے، صرف میری ایک شرط ہے کہ جب میرا بھائی حسین مدینے سے نکلے گا میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے بھائی حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ اور میدان کربلا تک چلی گئی۔ میدان کربلا میں چونکہ اپنے واقعے کی طوالت کی وجہ سے اس میں نہیں جاتا، میدان کربلا میں سیدہ زینب کے 5 بھائی اور 2 بیٹے شہید ہوئے۔ عباس بن عبداللہ شہید ہوئے، عباس بن علی شہید ہوئے، عبداللہ بن علی شہید ہوئے، جعفر بن علی شہید ہوئے، عثمان بن علی شہید ہوئے، حسین بن علی شہید ہوئے۔ 5 بھائی شہید ہوئے اور 2 بیٹے شہید ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بہن کے 5 بھائی اور 2 بیٹے اپنے سامنے قربان ہوئے اس کا درد کا عالم کیا ہو۔ سیدہ فاطمہ
کہ بیٹی سیدہ زینب وہ جب میدان کربلا سے نکلی اور آپ کو جب دمشق لے جایا گیا، یزید کے دربار میں جب پہنچی تو یزید کے دربار کی کیفیت یہ تھی کہ 500 حبشی سپاہی اس کا پہرا دے رہے تھے۔ جب آپ کا سر انور یزید کے دربار میں رکھا گیا، اس بدبخت نے آپ کے لب مبارک پر چھڑی ماری اور کہنے لگا ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو وہاں بوڑھی خاتون حضرت فضا حبشی النسل تھی، انہوں نے دیکھا اور نے کہا او بدبخت یزید چھڑی ہٹا لے، میں ان لبوں کو دیکھتی رہی کہ میرے مصطفیٰ نے ان لبوں کو چوما ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے کہا بڑھیا تجھے اتنی جرات ہوئی کہ تم نے یزید کے سامنے آواز اٹھائی؟ وہ بڑی عورت جب یزیدی سپاہی کی تلوار اٹھے تو اس بڑی عورت نے کہا اے میری قوم حبشہ کے جوانوں، تمہاری ماں کے خلاف تلوار اٹھی ہے، کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ یزید کے پیچھے جو حبشی جوان کھڑے تھے 500 تلواریں نکل آئی، انہوں نے کہا خبردار، یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے، جس کی آنکھ اس طرح اٹھے گی وہ آنکھ ہم نکال دیں گے، جو ہاتھ اس کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ ہم کاٹ دیں گے۔ یزید کے دربار پر سکتہ طاری ہو گیا، سیدہ زینب نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر دیا اور رو کر عرض کیا جانا یہ ہماری خادمہ تھی فضا، اس کی قوم کے جوان 500 تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، بابا اذانیں دینے والوں نے میرے بابا کو شہید کیا، نمازیں پڑھنے والوں نے میرے بابا کو شہید کیا، نانا آج ہمارے لیے کوئی تلوار اٹھنے والی باقی نہ رہی۔ جب آپ کو مدینہ منورہ بھیجا جانے لگا، یزید نے کہا ان کو مدینہ منورہ بھیجو۔ مدینہ کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا تو سیدہ زینب نے اس یزیدی سپاہی سے کہا دیکھو اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا کہ تمہیں کسی انعام کا لالچ دیا جاتا، اگر ایک بات مانگو تو جنت کا حصہ دلوا دوں گی۔ اس یزیدی سپاہی نے کہا بی بی بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہمیں مدینہ منورہ لے جانے سے پہلے کربلا لے جاؤ۔ چل پڑے، جب میدان کربلا میں پہنچے 40 دن گزر گئے تھے، 10 محرم کو شہادت ہوئی اور 20 صفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ اب قبر امام علی مقام کو ڈھونڈا جانے لگا، چونکہ آپ کی غیر موجودگی میں دفن ہوئی تھی، قبر تلاش کرنا مشکل تھی۔ تو آپ نے دیکھا ایک قبر پر 2 بندے بیٹھے آہوزار رو رہے ہیں۔ آپ قریب گئیں، ایک جوان تھا وہ کیا، ایک بوڑھا 80 سال کا بوڑھا وہ اٹھا، اس نے کہا شاید کوئی اور لوگ آئے ہیں، کھڑا ہو گیا، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ وہ جو بوڑھے بزرگ تھے وہ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری صحابی رسول تھے۔ عرض کی میں مدینہ منورہ میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ میرے آقا کریم کا نواسہ شہید ہو گیا، آقا خانوادہ شہید ہو گیا، تو میں مدینہ منورہ سے تب سے آ کر اس قبر انور پر بیٹھا اور مصطفیٰ کریم کے نواسے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا۔ تو قبر وہاں تدفین ہوئی اور وہاں سے جب مدینہ منورہ کو پہنچے، واپس یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو امام زین العابدین جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضور
علیہ السلام کے روضہ انور پہ رو کے کہا نانا جان آپ کی امت میں اذانیں دینے والے نمازیں پڑھنے والوں نے ہمیں شہید کیا ہمارے بھائیوں اور پھر ساری زندگی یعنی 40 برس امام زین العابدین زندہ رہے 40 برس تک کسی نے آپ کو ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا ہمیشہ روتے رہتے جب مختار سقفی کا دور آیا پکڑ دھکڑ ہوئی شادمان رسول کو پکڑا گیا ایک شخص بھاگتا بچتا بچاتا مدینہ منورہ امام زین العابدین کے پاس آیا مسافر ہوں آپ نے حکم دیا اسے لباس دیا جائے کھانا دے اس کے آرام کا خیال رکھیں جب خدمت ہوئی تو کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے آپ نے فرمایا میرے گھر مہمان بن کے آنے والے میں نے اپنے نانا کا روضہ انور چھوڑا وہ دکھ بھول گیا میں بیت اللہ شریف کو چھوڑ کے آیا ہوں وہ دکھ بھول گیا میں کربلا کی سرزمین پہ آیا میرے سامنے میرا بھائی علی اصغر قربان ہو گیا بھول گیا میں نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں بھول گیا میں نے اپنے چچا عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے ہیں بھول گیا میں نے اپنے بابا کو شہید ہوتا دیکھا ہے بھلا دیا ہے لیکن میرے گھر میں مہمان بن کے آنے والے تجھے میں کبھی نہیں بھول سکتا تو بداخلاقی ہے تیرا نام سنان ابن انس ہے جب ہم شام کے بازاروں میں قیدی بنا کر گھمائے جا رہے تھے تیرے نیزے کی نوک پر میرے بابا حسین کا سر تھا تو مجھے کب بھول سکتا ہے اس نے کہا حضرت اگر پہچان لیا ہے تو یہ حسن سلوک کیسا ہے یہ حسن سلوک کیسا ہے آپ نے فرمایا کردار کا فرق بتانا چاہتا ہوں کل تو ہمارا ہم تمہارے مہمان تھے کربلا میں آج تو ہمارا مہمان ہے وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار یہ ہمارا کردار ہے یہ قافلہ جب دمشق کے بازار میں پہنچا تو دمشق کے بازار میں ایک خاتون اپنے مکان کے اوپر بیٹھی تھی اس نے قافلے والوں کو دیکھا ایک سر نیزے کی نوک پر ہے لٹا پٹا قافلہ ہے کسی نے بتایا کہ یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی یہ باغیوں کا قافلہ ہے اس بڑھیا خاتون نے ایک چادر بھیجی جاؤ اس خاتون کی چادر پھٹ گئی ہے یہ چادر میں دے دو اور سیدہ زینب فرماتی ہیں میں اس خاتون کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی جس نے میرے سر پہ چادر دی تھی دمشق کے بازار میں چادر دی تھی پوچھا بی بی کون ہو ہم غریب ہیں غریب الوطن ہیں غریب الدیار ہیں ہمارے ساتھ کے حسن سلوک کیوں کر رہی ہو اس نے کہا مجھے اپنی مالکن کا حکم ہے مجھے میری سین نے ایک حکم دیا تھا اگر کبھی مسافر یا قیدی ملے تو ان کی خدمت کر پوچھا تمہاری مالکن کون اس نے کہا میں بچپن سے مدینہ منورہ میں رہتی تھی اور میری مالکن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی میں وہاں رہتی تھی ان کے پاس ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے ایک بیٹی تھی جب سیدہ کا وصال ہو گیا تو میں دمشق آ گئی اس کے بعد ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی سیدہ زینب نے فرمایا بی بی اس غریب الوطنی میں ہماری خدمت کر رہی ہو بتاؤ کیا دے سکتی ہو اس نے کہا اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو دعا دے دو کہ جب میں مدینہ منورہ سے آئی تھی تو سیدہ کائنات کے 2 بیٹے حسن و حسین تھے اور ایک بیٹی زینب تھی میں پھر زندگی میں کبھی ان سے دوبارہ مل نہیں سکی بس دعا کرو اللہ کرے وہ مل جائیں سیدہ زینب نے کہا میرے سر پہ چادر رکھنے والی ذرا غور سے دیکھ یہ جس کو چادر دی ہے یہی
اور یہ جو نیزے پہ سر ہے میرے بھائی حسین کا۔ تو حاضرین محترم، جو میرے آقا کریم نے فرمایا تھا نا حسین منی وانا من الحسین، مدینہ سے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور کربلا سے قیامت تک میرے مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ اور مدینہ سے کربلا تک وہ جو کوثر کا پیغام تھا وہ مدینہ سے کربلا تک حسین لائے تھے، اور کربلا سے قیامت تک اس پیغام کو لے کر زینب چلی۔ آج یہ پیغام ہے اس رات کا کہ جس رات خانوادہ مصطفیٰ نے وہ عظیم قربانی دی۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ حسینی کردار عطا کر دے، ہماری بیٹیوں کو بی بی زینب کے کردار کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ یہ آستانہ تا صبح قیامت شاد و آباد رہے، اور یہ محبت کے یہی مناظر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔